ہمارے جو غیر مقلد ہیں نا، جو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں کہ تم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہو اور محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے ہو، معاذ اللہ پتہ نہیں کیا. اصل مسئلہ ہمارا ان کے ساتھ اس مسئلے میں رفع یدین کرنا نہ کرنا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور امام ابو حنیفہ کو مانتے، جیسے امام ابو حنیفہ اپنا کوئی الگ سے دین لے کر آئے تھے اور ہم ان کے دین کو مانتے. یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ گمراہی ہے، واضح گمراہی ہے یہ، اور یہ معاملہ بہت خطرناک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چار ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ان پر پوری امت کا اتفاق ہے، پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ چاروں ائمہ نے جو قرآن حدیث کی روشنی میں سارے مسائل بتائے ہیں. اب اگر کوئی شخص آ کر یہ کہتا ہے کہ یہ بھی گمراہ ہے، یہ بھی گمراہ ہے، نہ قرآن حدیث امام ابو حنیفہ کو سمجھ میں آیا، نہ امام مالک کو سمجھ میں آیا، نہ امام شافعی کو سمجھ میں آیا، نہ امام احمد کو سمجھ میں آیا، آج مجھے سمجھ میں آیا ہے، تو اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی؟ آپ نے بیچ میں 1400 سال کے سارے واسطے کاٹ کے ڈائریکٹ ہو گیا. امام ابو حنیفہ تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، ان کو نہیں سمجھ میں آیا قرآن، انہوں نے صحابہ سے براہ راست پڑھا. امام مالک کو امام مدینہ کہا جاتا تھا، مدینہ کے لوگ ان کو اپنا امام مانتے تھے، ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا، ان کو حدیث سمجھ میں نہیں آئی. سمجھ میں آئی ہے لے دے کے تو ان کو سمجھ میں آئی ہے. یہ فتنہ ہے، یہ جو بات ہے نا کہ یہ سارے غلط ہیں، یہ فتنہ ہے. رفع یدین مسئلہ نہیں ہے، آپ رفع یدین کریں نہ کریں، آمین زور سے پڑھیں آہستہ پڑھیں، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں نہ پڑھیں، یہ مسائل نہیں ہیں. یہ آپ سارے آپشن ہیں آپ کے پاس. جب یہ بات آ جاتی ہے نا کہ برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور سب کو گمراہ، اس کا مطلب ساری امت کو آپ نے گمراہ قرار دے دیا. یہ جو غیر مقلدین ہیں ان کا تو وجود کوئی موجود ہوئے ان کو کوئی 60-70 سال ہوئے ہیں، اس سے پہلے تو تاریخ میں ان کا کہیں ذکر نہیں ہے. تو اس کا مطلب 60-70 سال پہلے ساری امت حضور کے بعد آج تک گمراہ تھی، 60 سالوں سے اب امت ہدایت پر آئی ہے. اس کا تو یہی مطلب ہے نا صاف کہ حضور کے بعد معاذ اللہ حضور کا دین ختم ہو گیا. اس لیے کہ ہمیں تو تاریخ میں سارا یہی ملے گا کہ کوئی امام ابو حنیفہ کا مقلد تھا، کوئی امام مالک کا مقلد تھا، کوئی امام شافعی کا مقلد تھا، کوئی امام احمد کا مقلد تھا. ہمیں تو سارے یہی ملتے ہیں. اس کا مطلب باقی سارے امت آج تک گمراہ تھی. یہ آج جو 70 سال 60 سال پہلے پیدا ہوئے یہ بس اس پر ہیں، حق پر ہیں. اور ان لوگوں نے ہمارے علماء کے خلاف بہت، میں ابھی قطر گیا ہوں نا، آپ جب باہر جاتے ہیں اس چیز کا احساس انسان کو ہوتا ہے. جگہ جگہ جا کر انہوں نے ہمارے علماء کے خلاف لوگوں کو متنفر کیا ہے، بالخصوص عرب علماء کو. عرب علماء میں ہمارے خلاف ہی جا کر کیا بولتے ہیں کہ یہ قبر پرست ہیں. ہمارے جو علماء ہیں ان کے بارے میں جگہ جگہ انہوں نے یہ بات، یعنی ان کی زبان پر ہے، عربوں کی زبان پر. جب آپ کہیں گے علماء دیوبند یا پاکستان کے علماء یا کوئی، وہ کہتے ہیں تو سارے قبر پرست ہیں، قبروں کو پوجتے ہیں، قبروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. حقیقت کیا ہے اور کیا کیا ہے انہوں نے؟ وہاں قطر میں ایک مدرسہ تھا، علماء نے بنایا تھا. ہمارا جو درس نظامی کا نصاب ہے جو پڑھایا جاتا ہے مدارس میں، 8 سال کا جو نظام ہے، وہاں قطر میں پاکستانی ہندوستانی علماء نے مل کر وہ سسٹم پورا چلانا شروع کیا اور اس کو پڑھانا شروع کیا. 6 سال تک پہنچ گئے، یعنی 1 سال دوسرا سال 6 کلاسز اس میں بن گئی تھی. اب 2 کلاسز کے بعد وہ مکمل پورا ایک عالم کا کورس بن جاتا وہاں پر. انہوں نے جا جا کر وہاں اوقاف کے محکمے میں لوگوں کو بتایا کہ یہ تو سارے قبر پرست ہیں اور یہ ہے، اور یہ یہاں پہ فتنہ کھڑا کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو فقہ حنفی پڑھاتے ہیں، اور قطر کا جو سرکاری مذہب ہے وہ حنبلی ہے، امام احمد کے مقلد ہیں وہ، اور یہ تو یہاں پہ فقہ حنفی پڑھا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. وہ مدرسہ ہی بند کر دیا. پورے قطر میں ایک مدرسہ تھا وہ بند کر دیا. اس پروپیگنڈے سعودیہ کے جو علماء ہیں ان کے ذہنوں میں ہمارے بارے میں یہی بات ہے کہ یہ سارے قبر پرست ہیں، یہ قبروں کے سامنے سجدہ. حقیقت کیا ہے؟ ہم لوگوں کو روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، بھائی جائز نہیں ہے. اور یہ جا کے یہاں ان چکروں میں لوگوں کو پھنساتے ہیں کہ یہ حضور کو نہیں مانتے، یہ امام ابو حنیفہ کو مانتے. وہاں جا کے ان چکروں میں لوگوں کو پھنساتے ہیں کہ یہ تو دین کو مانتے ہی نہیں ہے،
یہ تو مشرک ہیں سارے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فتنہ ہے. انسان اپنی بھائی کوئی رفع یدین کرتا ہے نا, وہ یہ کہے کہ میں رفع یدین کرتا ہوں اس لیے کہ حدیث سے ثابت ہے, ہم کہیں گے بالکل کریں. کوئی یہ کہتا ہے میں آمین زور سے پڑھتا ہوں اس لیے کہ حدیث سے ثابت ہے, ہم کہیں گے بالکل ثابت ہے, آپ کریں. کوئی یہ کہتا ہے کہ میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھوں گا اس لیے کہ حدیث سے ثابت ہے, ہم کہیں گے ثابت ہے, بالکل پڑھیں. لیکن جب کوئی آپ کو یہ کہے گا کہ آپ گمراہ ہیں, آپ نہیں گمراہ, آپ کی سارے آباء و اجداد سارے گمراہ ہیں, ساری امت گمراہ ہے, تو یہ فتنہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہمارا اختلاف ان سے اس چیز میں, وہ ڈھال بناتے ہیں رفع یدین کے مسئلے کو. تو رفع یدین میں اگر کوئی اختلاف کرے اس میں اختلاف کی ضرورت نہیں. جب بات آتی ہے تقلید کی, جب بڑوں کو برا بھلا کہنے کی باری آتی ہے, اس میں ہمارا ان سے جھگڑا ہے. وہ ڈھال بناتے ہیں اس مسئلے کو اور اس کے بالواسطہ یا انڈائریکٹ وے میں وہ گمراہ قرار دے رہے ہوتے ہیں پوری امت کو. اس بات کو سمجھنا چاہیے. تو رفع یدین کا معاملہ الگ ہے اور کسی امام کی تقلید کرنا نہ کرنا یہ مسئلہ الگ ہے.